سورۃ المطففین۔ اس سورت کا نام المطففین ہے جو اس کی پہلی آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں 1 رکوع، 36 آیتیں، 169 کلمات اور 730 حروف ہیں۔ اس سورت کا نزول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ صحابی ہیں، اور ضحاک یہ تابعی ہیں۔ تابعی ضحاک اور ان کے ہم خیال لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ مکہ مکرمہ اس کو پڑھیں گے، جس مکرمہ جس کو عزت دی گئی ہو۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ اس کا نزول ہجرت کے فوراً بعد مدینہ طیبہ میں ہوا۔ وہاں ایک تاجر تھا جس کا نام ابو جوہینہ تھا۔ اس نے 2 قسم کے باٹ رکھے ہوئے تھے، باٹ جن میں یہ تولتے ہیں۔ 2 قسم کے اس نے باٹ رکھے ہوئے تھے، ترازو رکھے ہوئے تھے۔ جب کوئی جنس خریدتا تو اس کے لیے اور باٹ استعمال کرتا، اور جب فروخت کرتا تو اس کے لیے دوسرے باٹ۔ لیکن صحیح قول یہی ہے کہ اس سورت کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا، اور ایک تیسرا قول بھی منقول ہے کہ اس کا نزول حالت سفر میں مکہ اور مدینہ کے درمیان ہوا۔ اس کے مضامین: اصلاح معاشرہ کے لیے آخرت پر ایمان جو مؤثر کردار انجام دیتا ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے، یعنی معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے اہم ترین جو چیز ہے وہ آخرت پر ایمان ہے۔ جو لوگ روز آخرت پر، روز جزا پر پختہ یقین اور ایمان رکھتے ہیں، ان کی بظاہر نگرانی نہ بھی کی جائے تو وہ راستی، سچائی اور دیانت داری کی راہ پر ثابت قدمی سے بڑھتے چلے جائیں گے، یعنی کہ وہ ہمیشہ دیانت اور امانت کا خیال کریں گے۔ کوئی لالچ اور کوئی خوف انہیں زیادہ حق سے سرے منہ منحرف نہیں کر سکتا۔ زیادہ حق، حق کے راستے سے سرے منہ بال برابر بھی ان کو حق کے راستے سے منحرف نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ معاشرہ جس کے افراد قیامت پر یقین نہیں رکھتے، ان میں طرح طرح کی خرابیاں بڑی آسانی سے راہ پا لیتی ہیں۔ جو آخرت پر ایمان نہیں لیتے ان میں خرابیاں بڑی آسانی سے آ جاتی ہیں۔ تھوڑا سا خوف اور تھوڑا سا لالچ انہیں راہ راست سے بھٹکانے کے لیے کافی ہے۔ اہل مکہ چونکہ عام طور پر تجارت پیشہ تھے، تجارت ان کا کام تھا، اس لیے لین دین میں ڈنڈی مارنا اور دھوکہ کرنا یہ ان کے ہاں عام مروج تھا، رواج تھا اس کا۔ اس کی خرابی صرف یہی نہیں تھی کہ دوسروں کی حق تلفی ہوتی تھی، دوسروں کا حق ضائع ہوتا تھا، بلکہ انجام کار، آخر کار ایسا کرنے والے کی تجارت کا بھی ستیہ ناس ہو جایا کرتا تھا، اس کی تجارت تباہ ہو جایا کرتی تھی۔ اس لیے کفار مکہ کو وقوع قیامت کی ضرورت اور حکمت پر غور کرنے کے لیے اس صورت میں جو دعوت دی جا رہی ہے، کفار مکہ کو قیامت کے واقع ہونے کی ضرورت اور حکمت پر غور کرنے کے لیے اس صورت میں جو دعوت دی جا رہی ہے، اس کی ابتدا ویل للمطففین سے کی گئی ہے، اور انہیں بتایا کہ اگر وہ اس خسیس گھٹیا حرکت سے اپنے کاروباری سرگرمیوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اس کی ایک صورت ہے کہ وہ قیامت پر ایمان لے آئیں۔ اس صورت میں کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ اس بددیانتی کا ارتکاب کرے۔ قیامت پر جب ایمان لائیں گے اور یہ ڈر ہوگا کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے، تو پھر اس طرح کا کام بددیانتی کوئی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ قیامت تو ہر حال میں برپا ہوگی، لیکن جو لوگ اس کے برپا ہونے کا یقین نہیں رکھتے، قیامت کے قائم ہونے کا یقین نہیں رکھتے، وہ ساری عمر بدکاری اور دھوکہ بازی میں برباد کر کے آئے، آج وہ اس کی سزا بھگتیں گے جو بڑی دردناک ہوگی۔ جو اپنی ساری عمر دھوکوں میں گزارتے رہے تو آج اس کی سزا بھگتیں گے، لیکن جن لوگوں نے قیامت کے وقوع کو تسلیم کر لیا، قیامت کے واقع ہونے کو تسلیم کیا، وہ اس روز جزا کے مواخذہ سے، مواخذہ پوچھ گچھ
قیامت کے دن کے سوالوں سے پوچھ گچھ سے ڈرتے رہے اور کبھی بھولے سے بھی غلط راستے پر قدم نہ رکھا، قیامت کے لوگ ان کی جس طرح عزت افزائی کی جائے گی، عزت افزائی عزت بڑھانا، جس طرح ان کی عزت بڑھائی جائے گی، اس کا دلکش منظر بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پیش کر دیا۔ آخر میں کافروں کی اس ایک خسیس اور بری حرکت، کمینی حرکت کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ خود ساری خرابیوں کا مجسمہ ہیں، ساری خرابیاں ان میں پائی جاتی ہیں۔ اپنی غلاظتوں، گندگیوں، برے کاموں کو دیکھ کر انہیں کبھی ندامت نہیں ہوئی، پریشانی نہیں ہوئی۔ بائیں ہما ان سب برائیوں کے باوجود اہل حق کو، حق کے راستے پر چلنے والوں کو وہ بڑی حقارت آمیز نظروں سے دیکھتے ہیں، کنکھیوں سے اشارے کرتے ہیں، آنکھوں کے اشارے سے، آنکھوں کے کناروں سے اشارے کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی تذلیل کے بعد جب گھر لوٹ، اللہ والوں کی تذلیل، اللہ والوں کو ذلیل کرنے کے بعد، اپنے خیال کے مطابق وہ ذلیل ہوتی نہیں کسی کافر کے کرنے سے، لیکن اپنے خیال کے مطابق اللہ والوں کو ذلیل کرنے کی تذلیل کے بعد جب گھر لوٹتے ہیں تو بڑے شاداں و فرحاں، خوش اور خرم، شاد کا معنی بھی خوش ہوتا ہے، فرحاں کا معنی بھی خوش ہوتا ہے۔ ایک فارسی کا لفظ ہے شاداں اور فرحاں اردو کا، عربی کا، گویا کوئی بڑا مار کا سار کر کے آئے ہوں، کوئی الٹا کام کر کے آتے ہیں ایسے فخر کرتے ہیں ایسے کوئی بڑا کام کر کے آئے ہوں۔ خود بادیہ دلالت میں بھٹک رہے ہیں، بادیہ جنگل صحرا، خود گمراہی کے جنگل میں بھٹک رہے ہیں، اور گمراہی کا الزام ان پاک طینت لوگوں پر لگاتے ہیں۔ طینت ویسے کہتے ہیں مٹی، پاک مٹی والے، پاک عادتوں والے لوگوں پر الزام لگاتے ہیں جن پر انسانیت فخر کرتی ہے، اور دین حق کو بجا طور پر جن پر ناز ہے ان پر یہ تہمتیں لگاتے ہیں۔ یہ جو تعارف جب آپ نے تیار کرنا ہوتا ہے تو اس میں یہ جو مضامین ہیں ان میں بھی اس میں تقسیم کر کے جو ہے وہ ٹائٹل بنا رہے ہیں۔ مثلا ایک تو اس میں ناپ تول میں کمی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ اہل مکہ جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور خاص طور پر ایک کافر کا ذکر کیا گیا کہ وہ بہت زیادہ اس میں کمی کرتا تھا، اور وہ ناپ تول کے لیے الگ الگ اس نے ترازو رکھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بری حرکت پر انہیں ڈانٹا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے اس برے کام کی کہ وہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر انہیں قیامت پر ایمان ہوتا تو ایسے نہ کرتے۔ تو جن مذاہب میں قیامت پر ایمان کو ضروری سمجھا گیا ہے ان میں اس طرح کے کام نہیں ہوتے، اور وہ کافر جو ہیں برے کام خود کرتے ہیں لیکن مسلمانوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی کام عادتوں پر کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل کیا ہمیشہ، اور اللہ والوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندوں کو، نیک لوگوں کو ہم ذلیل کر دیں گے، تو ان کو وہ نہیں کر سکتے، اس کو اللہ عزت دے، اس کی عزت کوئی کم نہیں کر سکتا۔